مضمون اردو کلاس سیکنڈ ایئر گرامر پورشن میں ایک عنوان مطابقت ہے۔ مطابقت کے معنی ہے مطابق ہونا، موافق ہونا یا برابر ہونا، لیکن قواعد کی روح سے فعل کے اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ، صفت کے اپنے موصوف کے ساتھ، علامت اضافت کا کہ اپنے مضاف کے ساتھ نسبت کے بدلنے کو مطابقت کہتے ہیں۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ، صفت اپنے موصوف کے ساتھ اور علامت اضافت اپنے مضاف کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ مثلا ان جملوں پر غور کیجیے۔ ماں چلی گئی، بیٹا چلا گیا، ماں اور بیٹا دونوں چلے گئے۔ علم انسان کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ علم اور نیک چلنی انسان کا درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ لڑکی نے پانی پیا، لڑکے نے کہانی پڑھی۔ مطابقت نہ ہو تو شعر یوں صادق آئے گا: ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، انہیں لیلا نظر آتا ہے۔ قواعد کی روح سے، وہ قواعد ہیں جن کی روح سے فعل کی فاعل مفعول کے ساتھ، صفت موصوف کے ساتھ مطابقت کا علم ہوتا ہے۔ تو پہلا اصول ہے کہ اگر فاعل مذکر ہو تو فعل مذکر آئے گا، لڑکا آیا۔ فاعل مؤنث تو فعل مؤنث، لڑکی آئی۔ فاعل واحد تو فعل واحد، لڑکا آیا۔ فاعل واحد تو فاعل جمع تو فعل جمع، لڑکے آئے۔ دوسرا اصول ہے اگر جملے میں ایک ہی جنس کے، یعنی مذکر مؤنث دونوں ایک ہی جنس سے ہوں، فاعل آ جائیں تو فعل واحد آئے گا، فاعل کی جنس کے مطابق آئے گا۔ تو اس میں جو درست جملے ہوں گے وہ غلط جملہ ہوگا، وہ ہوگا گھٹیا باتوں سے شخصیت کا روب و وقار جاتے رہتے ہیں، اور یہ ہوگا گھٹیا باتوں سے شخصیت کا روب و وقار جاتا رہتا ہے۔ ایسی باتوں سے کم ہمتی اور بزدلی پیدا ہوتے ہیں، غلط ہوگا۔ ایسی باتوں سے کم ہمتی اور بزدلی پیدا ہوتی ہے، درست ہوگا۔ فضول خرچی سے اس کا سرمایہ اور احترام لٹ گئے، غلط ہوگا۔ فضول خرچی سے اس کا سرمایہ اور احترام لٹ گیا، درست ہوگا۔ محبت اور نفرت اثر انداز ہوتے ہیں، غلط ہوگا۔ محبت اور نفرت اثر انداز ہوتی ہے، درست ہوگا۔ کم ہمتی اور بزدلی شخصیت کو مجروح کر دیتے ہیں، غلط ہوگا۔ کم ہمتی اور بزدلی شخصیت کو مجروح کر دیتی ہے، درست ہوگا۔ محبت اور نفرت پیدا کرتے ہیں، غلط ہوگا۔ محبت اور نفرت پیدا کرتی ہے، درست ہوگا۔ اصول نمبر 3 یہ ہے کہ اگر فاعل دو ہوں، ایک مذکر دوسرا مؤنث ہو تو فعل جمع کی صورت میں آئے گا۔ علم اور نیک چلنی انسان کا وقار بڑھا دیتی ہے، غلط، بڑھا دیتے ہیں، درست۔ غم اور مفلسی انسان کی صلاحیتوں کو گہنا دیتی ہے، غلط، اور دیتے ہیں، درست۔ علم اور دیانت انسان کا وقار بڑھا دیتی ہے، غلط، اور بڑھا دیتے ہیں، درست ہوگا۔ اصول نمبر 4 ہے اگر فاعل دو یا دو سے زیادہ اسم ضمیر کی صورت میں ہوں تو فعل جمع آئے گا۔ وہ اور میں راستہ بھول گیا، غلط، بھول گئے، درست۔ میں اور وہ مل کر کام کرو گے، غلط، کریں گے، درست۔ ہم اور تم ایک کشتی کے سوار ہو، غلط، اور ہیں، درست۔ وہ اور میں ساتھ ساتھ آیا، غلط، آئے، درست۔ احمد اور میں اور احمد شاہی مسجد گیا تھا، غلط، اور گئے تھے، درست۔ ہم اور تم اکٹھے جاؤ گے، غلط، اور جائیں گے، درست۔ کتابوں، اخباروں اور رسالوں کے نام اگرچہ بظاہر جمع ہوں لیکن واحد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اس لیے فعل واحد آئے گا، البتہ کتابوں کے لیے مؤنث اور اخباروں رسالوں کے لیے مذکر آئے گا۔ ادبی دنیا بند ہو چکا ہے، درست ہوگا۔ اخبار جہاں ہفتہ وار شائع ہوتا ہے، درست ہوگا۔ تاجرات پاکستان چھپ گئی، درست ہوگا۔ تاجرات ہند شائع ہو گئی، درست ہوگا۔ قصص انبیاء چھپ گئی، درست ہوگا۔ قصص ہند شائع ہو گئی، درست ہوگا۔ الف لیلہ کلاسیک میں شمار ہوتی ہے، درست ہوگا۔ کیا تم نے آج کا اخبار پڑھا ہے، درست۔ مکاتیب غالب بازار میں آ گئی، درست۔ نوائے وقت دلچسپی سے پڑھا جاتا ہے، درست۔ کیا تم نے آج کا جنگ دیکھا ہے، درست۔ آج کا تازہ اخبار آ گیا، درست۔ مکتوبات اقبال چھپ گئی، درست۔ اگر بہت سے اسماء ایک جگہ اکٹھے آ جائیں اور ان کے بعد لفظ سب آ جائے تو فعل آخری فعل کی تذکیر و تانیث کے مطابق اور وحدت و جمع کے مطابق آئے گا۔ آخری فاعل کے مطابق، اس کا آخری فاعل یا مفعول کے مطابق۔ اس کا مال، اسباب، جاگیر، مکانات سب بک گیا، غلط، سب بک گئے، درست۔
اس طرح شاعر کے خطوط، کتابیں اور دیوان سب کھو گئے غلط، کھو گیا درست۔ شاعر کا دیوان، خطوط اور کتابیں سب کھو گئے غلط، کھو گئیں درست۔ شاعر کا دیوان، کتابیں اور خطوط سب کھو گیا غلط، سب کھو گئے درست۔ اس کا مال، اسباب، گھر بار سب بک گئے غلط، گیا درست۔ اس کا باغ، دکانیں، زمین سب بک گئے، سب بک گئی درست۔ اگر فاعل یا اسم دو سے زیادہ ہوں اور ان کے ساتھ آخر میں سب کچھ آئے تو فعل واحد مذکر آئے گا۔ اس کا مال، اسباب، جاگیر، مکانات سب کچھ بک گئے غلط اور سب کچھ بک گیا درست۔ اس کا باغ، دکانیں، زمین سب کچھ بک گئی غلط اور سب کچھ بک گیا درست۔ اس کا باغ، زمین، دکانیں سب کچھ بک گئیں غلط اور سب کچھ بک گیا درست۔ اگر فاعل یا اسم دو سے زیادہ ہوں اور ان کے ساتھ آخر میں کوئی یا کچھ آئے تو بھی فعل واحد آئے گا۔ مال، اسباب، کپڑا، کتابیں کچھ باقی نہیں بچیں غلط، نہیں بچا درست۔ اختر، حامد اور نعیم اور اسلم کوئی سکول نہیں پہنچے غلط، نہیں پہنچا درست۔ باپ، بیٹا، بیوی، بچے کوئی ساتھ نہ جائیں گے غلط اور نہ جائے گا درست۔ اس کا مال، اسباب، جاگیر کچھ نہ رہی غلط، کچھ نہ رہا درست۔ جب فاعل، اسم، ضمیر جمع متکلم یعنی ہم ہو تو فعل جمع مذکر کی صورت میں آئے گا۔ ہم ڈرامہ دیکھیں گی غلط، دیکھیں گے درست۔ لڑکیوں نے کہا ہم کالج جا رہی ہیں غلط، جا رہے ہیں درست۔ جب کئی اسماء ایک جگہ آ جائیں اور فعل آخری اسم کے مطابق آئے گا۔ آدمی کے دو کان، دو آنکھیں اور ایک منہ ہوتے ہیں غلط، ہوتا ہے درست۔ آدمی کے دو کان، ایک منہ اور دو آنکھیں ہوتے ہیں غلط، ہوتی ہیں درست۔ اس کا ایک بیٹا، دو بیٹیاں، تین بھائی پردیس میں ہے غلط، ہیں درست ہوگا۔ دو گائیں، 6 بکریاں اور 3 اونٹ، مر گیا غلط، مر گئے درست۔ 4 کپ، 8 پلیٹیں، 1 گلاس ٹوٹ گئے غلط، ٹوٹ گیا درست۔ جب دو فاعل بغیر کسی حرف عطف واو اور کے ساتھ مل کر آئیں، ایک کلمہ سمجھے جائیں تو فعل واحد آتا ہے اور اس کی جنس سے آخری فاعل اسم مطابق ہوتی ہے۔ قلم دوات یہاں رکھی ہے درست۔ گھوڑا گاڑی بک گئی درست۔ ہم نے لڈو برفی کھائی درست۔ دھن دولت آنی جانی ہے درست۔ اگر جملے میں فاعل کی تعظیم مطلوب ہو تو واحد فاعل کے باوجود فعل جمع آئے گا۔ میرے والد محترم تشریف لائے ہوگا، پروفیسر صاحب کلاس پڑھا رہے ہوگا، ہمارے پیر و مرشد یہاں آئے ہوگا، سید صاحب ہمیں دعا دیں گے ہوگا۔ اگر دو اسم بغیر حرف عطف کے بطور فاعل مل کر آئیں اور فعل جمع مذکر آئے گا، خواہ ان کی جنس مختلف ہو۔ میاں بیوی ہنسی خوشی بسر کرتے ہیں درست ہوگا۔ باپ بیٹی خیریت سے گھر پہنچ گئے درست ہوگا۔ استاد شاگرد بحث کر رہے ہیں درست ہوگا۔ درخت سے طوطے اور چڑیاں اڑ گئیں درست ہوگا۔ اگر دو فاعل ہوں اور ان کے بعد دونوں یا دونوں کے دونوں آ جائے تو فعل جمع آئے گا۔ ماں بیٹا دونوں چلے گئے درست ہوگا۔ علم اور دیکھ چلنی دونوں انسان درجہ بڑھا دیتے ہیں درست ہوگا۔ ماں اور بچہ دونوں بچ گئے درست ہوگا۔ اس کی بہن اور لڑکی دونوں آ گئیں درست ہوگا۔ اس کا بیٹا اور بھائی دونوں کے دونوں مر گئے درست ہوگا۔ اختر اور اس کی بہن دونوں کے دونوں نیک ہیں درست ہوگا۔ اگر فاعل جمع مؤنث ہو تو فعل جمع مؤنث آئے گا۔ فاعل واحد ہو تو فعل واحد آئے گا۔ یہ آلات اور کتابیں میری ساری جمع پونجی ہے غلط، ہیں درست۔ یہ بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے غلط، ہیں درست۔ گھر ماں کی سلطنت ہوتی ہے غلط، ہوتا ہے درست۔ زندگی کھیل اور تماشا ہوتا ہے غلط، ہوتی ہے درست۔ جب دو یا زیادہ اسماء حرف عطف کے ذریعے اکٹھے بطور فاعل استعمال ہوں، فعل جمع آئے گا۔ رضیہ، حامد اور محمود گھر آ گیا ہے غلط، آ گئے ہیں درست۔ احمد، رشید اور اکرم بازار چلا گیا غلط، چلے گئے درست۔ جب بہت سے فاعل ایک ہی فعل کو ظاہر کریں تو فعل زیادہ عام فاعل کے مطابق آئے گا۔ اس کے بہو بیٹے اسلام آباد پہنچ گیا غلط، گئے درست۔ اگر دو فاعل یا اسم دو رشتہ داروں کا نام اور دونوں کے درمیان حرف عطف نہ ہو تو ان کا فعل جمع آئے گا اور دوسرا فاعل یا اسم بھی جمع بن جائے گا۔ ماموں بھانجا لڑ پڑا غلط، ماموں بھانجے لڑ پڑے درست۔ چچا بھتیجا دکان میں بیٹھا ہے غلط، چچا بھتیجے دکان میں بیٹھے ہیں درست۔ باپ بیٹا سیر کو گیا غلط، باپ بیٹے سیر کو گئے درست۔ ماں بیٹی چرخہ کات رہی ہے غلط، کات رہے ہیں درست، کات رہی ہیں درست۔ باپ بیٹا حج پر روانہ ہو گیا غلط، ہو گئے درست۔
بہن بھائی اسکول سے واپس آ گیا غلط، آ گئے درست۔ اگر دو فاعل یا اسم دو رشتہ داروں کا نام اور دونوں کے درمیان حرف عطف موجود ہو تو ان کا فعل جمع آئے گا، البتہ دوسرا فاعل یا اسم واحد ہی رہے گا۔ ماموں اور بھانجا لڑ پڑا، غلط، ماموں اور بھانجا لڑ پڑے درست۔ چچا اور بھتیجا دکان میں بیٹھا ہے، غلط، بیٹھے ہیں درست۔ باپ اور بیٹا سیر کو گیا، غلط، اور گئے درست۔ فعلیہ جملوں میں فعل کو مفعول کی تذکیر و تانیث اور بعض جمع کے مطابق استعمال کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کتاب پڑھی، میں نے اخبار پڑھا، میں نے کتابیں پڑھی، میں نے چند اوراق پڑھے۔ اصول نمبر 21، اگر جملے میں صفت موجود ہو تو اسے موصوف کے مطابق تحریر کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے پاکستان کے لوگ سچے پائے، ہم نے دکان کی چیزیں صاف ستھری پائیں۔ اگر ایسے جملوں میں کو آ جائے تو مطابقت یوں ہوگی، ہم نے پاکستان کے لوگوں کو سچا پایا، ہم نے دکان کی چیزوں کو صاف ستھرا پایا۔ میں کوہستانی عورتوں کالا خیال کرتا ہوں، درست ہوگا۔ میں نے وہاں کی عورتوں کو گورا پایا، درست ہوگا۔